علامہ جوینی علیہ رحمہ آپ کا تذکرہ ہوا، تو آپ کا جب وصال ہوا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ کمال، اور جو آپ کے استاد گرامی بھی ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت اور وہ کمال عطا فرمایا تھا کہ اس وقت بادشاہان وقت بھی آپ کے زیر اثر رہتے تھے. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ وجاہت اور وہ کمال اور وہ علمی دبدبہ اور روب عطا فرمایا تھا. یعنی علماء کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ کسی کے جو چوکھٹ پہ ان کا آنا جانا اس طور پہ نہ ہو کہ وہ منفعتیں اور یہ ساری چیزیں ہیں، بلکہ ان کا معاملہ یہ ہو کہ وہ دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، دین کے نفاذ کے لیے اور بادشاہان وقت کی اصلاح کے لیے ان کا آنا جانا، ان کا یہ سارا سلسلہ رہے. اور بادشاہ کو اپنے ماتحت رکھیں، اپنے زیر اثر رکھیں. یہ نہ ہو کہ اس کے ماتحت بن کر اس کی ہاں میں ہاں، اس کی نہ میں نہ، اور اس کی مرضی اور منشا کے مطابق ان کے سارے معاملات ہو جائیں. جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بدترین فقیر وہ ہے جو بادشاہ کے دروازے پہ ہو، یعنی اس کی چاپلوسی اور اس کی خوشامد کرنے کے لیے ہو. امام غزالی رحمہ کے استاد گرامی کا جب انتقال ہوا، امام الحرمین کا، تو اب سب سے بڑا جو اس زمانے میں ایک مسئلہ یہ تھا حکومتی حلقوں میں کہ اب کس کو مدرسہ نظامیہ کا محتمم بنایا جائے. کیونکہ وہ صرف محتمم ایک ادارے کا نہیں ہے، بلکہ وہ قاضی القضاء ہے، وہ چیف جسٹس ہے، اور وہی اس نے سارے فیصلے کرنے ہیں. بادشاہ بھی اگر کوئی کام کرے گا تو ان کی اجازت اور ان کی رائے لے کر وہ کام کریں گے. اب چونکہ امام غزالی علیہ رحمہ اپنی جو علمی آپ کے مناظرے تھے اور باطنی تحریک کے خلاف، فلسفیوں کے خلاف، یہ ساری چیزیں وہ بادشاہ نے وقت کے سامنے تھی، اور نظام الملک جو بادشاہ تھا اس کو بھی یہ ساری چیزیں. آپ اس وقت تک یہ تینوں کتب تصنیف فرما چکے تھے. جی، آپ کا اس سے پہلے ہی اصلاح معاشرہ کے لیے، اصلاح عقائد و اعمال کے لیے اور اصلاح نظریات کے لیے آپ کا بھرپور کردار آپ نے اس سے پہلے ادا کیا تھا. اور بادشاہ کے دربار میں آپ کے اس عہدہ سنبھالنے سے پہلے بھی اگر کوئی کتنا ہی مشکل مرحلہ کیوں نہ ہوتا، امام غزالی علیہ رحمہ کو اس کے لیے پیش کیا جاتا. یعنی اسلام کے خلاف کبھی بھی اگر کوئی فتنہ سر اٹھاتا، امام غزالی اپنے زمانے کے امام الحرمین کے انتقال کے بعد، آپ کے وصال کے بعد، سب سے بڑی جو علمی شخصیت ہے وہ امام غزالی علیہ رحمہ. اب سارے حکومتی جو حلقے تھے آپ کے نام پہ اتفاق ہوا اور آپ کو مدرسہ نظامیہ کا محتمم بنایا گیا. اور صرف محتمم ہی نہیں بلکہ تمام معاملات میں، یعنی اگر سلجوقوں کا دور ہم دیکھیں تو کئی ایسے معاملات بھی رہے کہ ملک خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں. امام غزالی نے اپنا کردار ادا کیا، جہاں بڑے بڑے امراء، بڑے بڑے وزراء وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور ان کی دسترس میں نہیں ہے کہ اس معاملے کو کسی طرح سے وہ خون کے بغیر اور خانہ جنگی کے بغیر اس کو حل کریں. امام غزالی وہاں اپنا کردار ادا فرماتے ہیں اور بغیر کسی خانہ جنگی کے ان معاملات کو ادا فرماتے ہیں. امن بھی ہے، علم بھی ہے، اپنا کردار، ہر معاملے میں اپنا کردار، یعنی عالم. اور پھر بلکہ اتنے بڑے عہدے کے باوجود آپ نے کبھی بھی اس چیز کا لحاظ نہیں رکھا کہ بادشاہوں کی ان کی منت سماجت، ان کی چاپلوسی کی جائے اور ان کی خوشامد کے لیے جائز و ناجائز کی تفریق کیے بغیر ان کی ہاں میں ہاں ملائی جائے. ایک مرتبہ آپ نے بادشاہ وقت کو آپ نے خط ارسال فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تمہارے معاملات کیا ہیں؟ مسلمانوں کی گردنیں وہ دکھ کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے جھکی ہوئی ہیں، اور تمہارے گھوڑوں کی گردنیں وہ سونے اور چاندی کے جو جواہرات ہیں، توک ہیں، ان کی وجہ سے، ان کے بار کی وجہ سے جھکی ہوئی ہیں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تمہارے اس عمل کا تمہیں جواب دینا ہے کہ اگر تمہیں اللہ نے حکومت عطا فرمائی ہے تو وہ عوام کی اور رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم عوام کے جو معاملات ہیں اس کا حل کرو، عوام کی دہلیز پر ان کے لیے عدل و انصاف، ان کی جو بنیادی ضروریات زندگی اس کا خیال رکھو. تو امام غزالی نے باوجود اس کے کہ آپ کے پاس اتنا بڑا حکومتی عہدہ ہے، اور پھر ہم بزرگان دین کا معاملہ دیکھیں یا علماء، وہ علماء کے جو بادشاہوں کے دربار میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں، امام ابو یوسف ہے، امام غزالی ہیں، یا باقی علماء ہم ان کو دیکھتے ہیں، تو وجہ صرف یہ ہے کہ کسی نہ کسی طور پر بادشاہوں کی اصلاح کی جائے. کیونکہ اگر بادشاہ کی اصلاح ہو جائے گی تو پورے ملک کی اصلاح ہو جائے گی. اس لیے فرمایا گیا نا الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں. بادشاہ سدھر جائے گا تو ساری رعایا سدھر جائے گی. اور یہی اہم مقصد ہوتا ہے کہ کسی بادشاہ کے اگر قریب جاتے ہیں، ذاتی منفعت نہیں، ذاتی لالچ نہیں، ذاتی حرص و ہوس نہیں. جس طرح بعض لوگوں نے لکھ دیا کہ امام غزالی علیہ رحمہ معاذ اللہ حب جا کے ایک شوقین تھے. تو آپ تو جب تحصیل علم دین فرما رہے ہیں، اس وقت بادشاہ آپ کے مدرسے میں آتا ہے اور سب بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں علم حاصل کر رہے ہیں؟ تو کوئی بچہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں عہدہ لینا ہے، فلاں مقصد میرا ہے. امام غزالی علیہ رحمہ زمانہ طالب علم میں فرماتے ہیں کہ میں صرف اس لیے علم حاصل کر رہا ہوں کہ تاکہ اللہ کی مرضی اور نامرضی، یعنی اللہ کی مرضی کیا ہے اور اللہ کی مرضی کا خلاف کیا، اس کو جان سکوں تاکہ اس کے مطابق میں عمل کر سکوں.